ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کے 10ویں باب میں سے ایک دن زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگے تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم کو عطا کر کے تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پیتا ہوں کیا تم پی سکتے ہو، یا جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم لے سکتے ہیں۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا کہ جو پیالہ میں پیتا ہوں تم البتہ پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لو گے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور وہ 10 یہ سن کر یعقوب اور یوحنا پر خفا ہونے لگے۔ تب یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں ان پر حکم چلاتے ہیں، اور ان کے عمرا ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور تم میں سے جو کوئی اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ کیونکہ انسان بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مہربانی سے بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا ہے کہ آج کا جو پاک کلام ہے وہ ہم سب کو 2 باتوں کی یاد دہانی کرواتا ہے، یعنی کہ دکھ اور خدمت کے بارے میں، کہ اگر ہم دوسروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے دکھوں کا بھی سامنا کرنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس بات کے لیے قربان اور تیار رہنا ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے قربانی دینی ہے، کیونکہ جب تک انسان دوسروں کے لیے قربانی نہیں دیتا، دوسروں کے لیے اپنی جان قربان نہیں کرتا، دوسروں کے لیے کیا کہتے ہیں کہ دکھ نہیں اٹھاتا، وہ کبھی بھی دوسروں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور خدمت کا سب سے بڑا نمونہ خداوند یسوع مسیح خود ہمیں دیتے ہیں، اور وہ خدا کا بیٹا ہو کر بھی اپنے آپ کو انسان بناتے ہیں، اپنے آپ کو خادم بناتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے خدمت کا نمونہ بن سکے۔ اور آج کے پاک کلام میں ہمیں بڑے واضح طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح عیسائی نبی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ خادم جو آنے والا ہے وہ اپنی جان فدیہ میں دے تو وہ اپنی نسل دیکھے گا، وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بتھیروں کو صادق ٹھہرائے گا۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، یہ ہے عیسائی نبی کی پیشن گوئی جو خداوند یسوع مسیح کے آنے سے بہت سال پہلے کی گئی، اور خداوند یسوع مسیح نے ان تمام باتوں کو جو عیسائی نبی نے کی ہیں وہ خداوند یسوع مسیح اس جہان میں آ کر پورا کرتے ہیں، دوسروں کے خادم بنتے ہیں، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں، اور ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جس طرح میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرو۔ کیونکہ خدمت کرنے کے لیے مسیح خدا میں میرے عزیزو چھوٹا بنا بہت بہت ضروری ہے۔ خدمت کرنے کے لیے ہمیں اپنی انا کو مارنا بہت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو انا کو نہیں مارتے، اگر ہم اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دکھ اٹھانا پسند نہیں کرتے، اس کے لیے کسی قسم کی قربانی دینا پسند نہیں کرتے، تو مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو بہنوں پیارے بچوں، وہ ہماری خدمت کسی کام کی خدمت نہیں ہوگی۔ وہ خدمت ہماری ہمیشہ رائے گاہ خدمت جائے گی۔ اور اگر آپ خدمت کے معنی کو جانیں تو مسیح خدا میں میرے عزیزو پھر ہمیں اور بھی اچھے طریقے سے پتہ چلے گا کہ در حقیقت خدمت کا مطلب کیا ہے، خدمت کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں خدمت کیا ہے؟ خدمت کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ ہم بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ تمام الفاظ وہ ہماری زندگیوں میں اچھے طریقے سے ہم ان کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، یا ہم ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ہے وہ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدمت کا مطلب کیا ہے، خدمت کیا ہے، خدمت کے معنی کیا ہے۔ کون بتائے گا خدمت کیا ہے؟ ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو حساب کتاب کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے اتفاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جی اس نے میری خدمت کی، جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، صحیح ہے، اس نے میری خدمت نہیں کی، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ یہ سب ساری باتیں ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا یہ خدمت ہے کیا؟ یہ اکثر فادرز بھی کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے چنا ہے کہ تاکہ میں خدا کے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ کیا سمجھتے ہیں خدمت لوگ؟ ابھی آپ فادرز کی خدمت دیکھیں یا دنیاوی لحاظ سے جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ مجھے بتائیں گے کہ خدمت ہے کیا ہے؟ مسیح خدا میں میرے عزیزو، خدمت کا مطلب ہوتا ہے بغیر معاوضے کے کسی کے کام آنا، وہ در حقیقت خدمت ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب کوئی مہمان آتا ہے تبھی ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کی خدمت کی یا ہم اس کی خدمت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس مہمان کو اس لیے نہیں کھلا پلا رہے کہ ہم کو اس سے کچھ حاصل ہوگا، بلکہ اس لیے کہ اس میں ہماری پیار محبت پائی جاتی ہے۔ اور اگر آپ فادر صاحبان کو دیکھو اور سسٹر صاحبات کو دیکھیں تو ہم اس لیے خدمت نہیں کر رہے کہ آپ سے کچھ لیں، کچھ حاصل کریں۔ ہم نے خدمت کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، ہر طرح کی آسائش کو چھوڑا ہے یا جو آسائشیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑا ہے تاکہ ہم لوگوں کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکیں۔ تو مسیح خدا میں میرے سے در حقیقت اس خدمت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اول بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے دوسروں کا خادم بنے۔ اگر وہ خدا کی حضوری میں دائیں اور بائیں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کے لیے اپنی قربانی دے، دوسروں کا سہارا بنے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہے ان کا مددگار بنے۔ اور اگر کسی انسان کے پاس 4 سوٹ ہیں یا اس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس مال و دولت میں سے غریبوں کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ صرف کرے۔ یہ ہے در حقیقت خدمت۔ خدمت یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے یا بڑا کوئی لیڈر آ رہا ہے، کونسلر آ رہا ہے یا کوئی پولیس کا آفیسر آ رہا ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ حاصل کر سکیں، تاکہ ہمیں ان سے کچھ فائدہ ہو سکے۔ تو مسیح خدا میں میرے عزیزو، خدا آج کا خدا کا جو کلام ہے وہ ہم سب کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ خدمت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ خدمت جو ہے بے معاوضہ یا معاوضے کے بغیر ہونی چاہیے اگر ہم خدا کی حضوری میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری خدمت خداوند یسوع مسیح کی طرح ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے اس کے پاس ہر قسم کا اختیار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا؟ وہ انسانوں کے مشابہ ہوا، اس نے انسانوں جیسی شکل اختیار کی تاکہ اس جہان میں آ کر انسانوں میں رہ کر انسانوں کی خدمت کر سکے اور انسانوں کے لیے اچھی خدمت کا نمونہ بن سکے۔ تو اس خدمت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح آج بیان کرتے ہیں۔ آج کی جب ہم انجیل مقدس سنتے ہیں تو مسیح خدا میں میرے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ آج یوحنا اور یعقوب جو زبدی کے بیٹے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح سے آ کر سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگے تو ہمارے لیے کرے۔ تو خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عطا کر کہ جب تیری بادشاہت آئے تو ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھ سکے۔ تو بھی یہ یعقوب اور یوحنا، مقدس یعقوب اور یوحنا جو ہیں وہ ابھی تک یہ نہیں جان پائے کہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کون سی بادشاہت ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف جا رہا ہے تو ابھی وہ وہاں جا کر
रोमियों की हुकूमत को ख़त्म करेगा और उस मुल्क में जाकर, उस वतन में जाकर, उस जगह पर जाकर बादशाह बनेगा और हम जो हैं इस बादशाह के एक दाएं हाथ बैठेंगे और एक बाएं हाथ बैठेंगे। लेकिन क्या होता है कि खुदा यीशु मसीह आगे उनको जवाब देते हैं, फिर उनको बताते हैं क्या है कि जो प्याला मैं पीने के लिए जा रहा हूं तुम उसको पीने के लिए तैयार हो या तुम उसको पी सकते हो। खुदा यीशु मसीह का यहाँ प्याले के मानी का, यहाँ प्याले के कहने का मतलब यह है कि खुदा यीशु मसीह बहुत सारी मुसीबतों में से, दुखों में से गुजर कर जो है वो ऐसी बादशाहत कायम करेंगे जो इस दुनिया की बादशाहत नहीं है। और इस बादशाह के लिए अगर तुम आना चाहते हो, अगर तुम इस बादशाहत के वारिस बनना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि तुम भी जिस तरह के मैं दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करता हूँ, जिस तरह मैं दूसरों के लिए हर किस्म के दुख, दर्द, मुसीबत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम उस मुसीबत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो या कि नहीं? या उन गमों को, उस दर्द को, उस मुसीबत को, उस तकलीफ को, उस सलीब को जो मैं उठाने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम उसके लिए तैयार हो या कि नहीं? अगर तुम खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हो तो तुम्हें भी जिस तरह के मैं ये दुख भरा प्याला पीने को जा रहा हूँ, तुमको भी पीना होगा, फिर तुम खुदा की बादशाहत में आला मुकाम हासिल कर सकोगे। तुम उसी खुदा में मेरे जो फिर क्या होता है जब यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना को ये जवाब देते हैं, तो भी क्या होता है कि आगे उसके जो 10 शागिर्द होते हैं वो याकूब और यूहन्ना पर कुड़कुड़ाने लगते हैं, उनको उन पर गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि अभी ये भी लोग, ये भी शागिर्द जो यीशु मसीह के हैं, ये भी उसको नहीं समझ सके कि दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह किस किस्म की खिदमत के बारे में कह रहे हैं, या किस किस्म के क्या कहते हैं खुदा की बादशाह में दाखिल होने के लिए किस किस्म के रास्ते के बारे में कह रहे हैं। जब वो ये खुदा यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना को जवाब देते हैं, तो उसके बाद जब यूहन्ना के साथी यानी खुदा यीशु मसीह के दूसरे जो 10 शागिर्द हैं उन पर खफा होते हैं, तो फिर खुदा यीशु मसीह उनको बताते हैं कि दर हकीकत खिदमत का क्या मतलब है। वो कहते हैं कि खिदमत ये नहीं है कि जिस तरह गैर कौमों के लोग जिनको खुदा बहुत ज्यादा हुक्मरानी अता करता है, उनको बहुत सारे रुतबे अता करता है, और वो क्या करते हैं कि उन रुतबों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरे लोगों पर अपने इख्तियार को जमाना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों पर अपने हुक्मों को या अहकाम को ठोसना चाहते हैं। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वो इख्तियार नहीं, मैं ऐसे इख्तियार की बात करता हूँ जिसके लिए तुम्हें दूसरों के खादिम बनना होगा। और आगे फिर लिखा है, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि इब्ने इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए आया है कि खिदमत करे। तो उसी खुदा में मेरे जो हम सब इस जहान में इसीलिए बुलाए गए हैं। शायद मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे इस जहान में आने का मकसद है खुदा को जानना और दूसरों की खिदमत करना। तो अगर हम वाकई खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने दूसरों के खादिम बनना है। तो खादिम बनना इतना आसान काम नहीं है। खादिम बनने के लिए हमें हर तरह की अना को ख़त्म करना होता है, अपने आप को छोटा बनाना होता है, अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो माल और दौलत है, उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई गरीब है, मस्कीन है, यतीम है, लाचार है, बीमार है, तो हमने अपनी जान पर उसकी मुसीबतों को बर्दाश्त करना है। हमने अपने रुपये पैसे में से कुछ ना कुछ जो है दूसरों की खिदमत के लिए सर्व करना है। इसलिए नहीं कि किसी दूसरे इंसान से कुछ हासिल होगा, बल्कि इसलिए कि हम दूसरों की खिदमत करते हैं। तो आज हम खुदा से दुआ मांगेंगे कि खुदा हम सबको आज के दिन हिकमत लायक फहम अता करे, ताकि हम खिदमत के मानी को अच्छे तरीके से जान सकें, ताकि हम खिदमत की अहमियत को जान सकें। क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि हम जो खुशियां हैं वो दुनियावी माहौल में या दुनियावी सोच से ढूंढना पसंद करते हैं। अक्सर औकात क्या होता है कि हम खुशी के लिए कहते हैं कि यार मैं तब खुश हूँगा जब मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, बहुत सारे नौकर होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े घर होंगे, बहुत सारी
माल और दौलत होगी तब मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन हम कभी भी ये बात नहीं सोचते कि मैं कितने लोगों की खिदमत करूंगा तो मुझे खुशी हासिल होगी। दर हकीकत हमारे जहनों में ये होना चाहिए कि मैं कितने लोगों की खिदमत करूंगा तो दर हकीकत जो है मैं दूसरों का खादिम बनूंगा और दूसरों की खिदमत कर सकूंगा और खुदा की बादशाहत में आला मुकाम हासिल कर सकूंगा। ये बातें सोचनी चाहिए। बाकी दुनियावी चीज़ें जो होती हैं वो हमें कभी भी हमेशा भी खुशी अता नहीं कर सकती। आर्जी तौर पर वो हमारे लिए खुशी का वसीला बनती हैं, लेकिन अब्दी ज़िंदगी के लिए या अब्दी खुशी के लिए हमारी दुनियावी चीज़ें उसी वक्त हमारे लिए अब्दी खुशी का वसीला बनेंगी जब हम अपनी चीज़ों का, अपनी माल और दौलत का, अपने तमाम भी जो आसाइशें हैं उनका अच्छे तरीके से और दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर हमें हकीकी खुशी हासिल होगी। वहीं खुदा से फजल चाहें, दुआ मांगे कि खुदा हम सबको हिकमत इनायत और फहम अता करें ताकि हम भी अपने आप को छोटा बनाएं, हम भी अपने आप को दूसरों का खादिम बनाएं। जिस तरह खुदा यीशु से इस जहान में आए, उसने इंसान होकर, खुदा का बेटा होकर अपने आप को इंसान बनाया, इस जहान में आया ताकि दूसरों के गम, दूसरों के दुख, दूसरों की मुसीबतें अपने आप पर ले सके और दूसरों के लिए कुर्बानी दे सके ताकि तमाम लोगों की गलतियों का, गुनाहों का ज़बीहा बन सके। यार खुदा हम सबको भी ये ताकत अता करे ताकि हम सब भी दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें, हम भी दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दें, दूसरों के कामों में, दूसरों की बीमारियों में, दुख में, दर्द में और तकलीफों में उनका सहारा बने ताकि खुदा की मर्जी के मुताबिक और खुदा की रजा के मुताबिक और खुदा की कही गई खिदमत को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सके। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन।